مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہیلو دوستو، میں آج پھر آ گیا ہوں آپ کے سامنے دیش اور ودیش کی بڑی خبریں لے کر۔ جی ہاں دوستو، ایک بہت ہی بڑی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اور یہ خبر دلی سے ہے۔ دوستو، آج دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے سنویدھان سرکشا سمیلن ہوا اور وہاں پر کافی تعداد میں مسلمان اکٹھا ہوئے۔ تقریباً 50,000 سے بھی زیادہ پبلک وہاں پر موجود تھی۔ وہاں پر کافی گمبھیر مدوں پر چرچائیں ہوئی، جیسے کہ وقف بورڈ بل کو لے کر اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹپڑی کو لے کر۔ کوئی بھی آتا ہے اور پیغمبر محمد صاحب پر ٹپڑی کر کر چلا جاتا ہے۔ کافی بڑے بڑے مولانا اور عالم دین وہاں پر موجود رہے اور سبھی نے لگ بھگ وہاں پر اسپیچ دی۔ آئیے میں آپ کو مولانا ارشد مدنی صاحب کی اسپیچ سناتا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہیں، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے۔ اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے۔ عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے۔ اور کتنی مسجدیں ہیں جن کے پاس اوقاف، اللہ اکبر، لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئیں اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس اوقاف کو وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، اگر ہندو برہمن ہے مسلمان بھی برہمن ہے۔ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو لیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی۔ آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی۔ کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ ہی نہیں جل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے۔ ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی ملک زندہ رہے گا۔ ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا، اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار ہے، جمعیت علماء ہند آج بھی یہی کرتی ہے۔ میں نے ابھی چند مہینے ہوئے میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا۔ ہم نے ان سب کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپئے دیے جا کر کے، مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے۔ ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپئے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے۔ اب آپ دیکھیے
جو فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں۔ کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے۔ کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انور کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں۔ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ کسی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوگا، کہنا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ دیکھیں کب تک چلتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا ہوگا کس طرح سے وہاں پر بڑی سنکھیا میں مسلمان پہنچے اور پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو لے کر کیا کہنا ہے مجھے کامنٹ کر بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ انفارمیشن دور تک پہنچے۔ جے ہند۔